امریکہ کے بارے میں عام لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک سرد ملک ہے جہاں گرمیوں میں بھی درجہ حرارت بہت کم رہتا ہے۔ یہ خیال اس لیے سراسر غلط ہے کہ امریکہ ہی میں ایک وادی ایسی بھی ہے جہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے ڈیتھ ویلی یعنی کہ موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ہے جہاں 10 جولائی 1913 کو ریکارڈ 56.7 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ درجہ حرارت اس نہج کو کبھی نہیں پہنچا، لیکن اس وادی کا اوسطاً درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جو کہ ہمارے موسم گرما کی نسبت بہت زیادہ گرم ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس انوکھی وادی کو دیکھنے آتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے گاہے بگاہے سیاحوں کی موت ہونے کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں۔ تاہم ایسے افسوسناک واقعات سیاحوں کی غلطی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے سیاحوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ صبح 10 بجے کے بعد وادی میں پیدل زیادہ دور مت جائیں۔ جو لوگ اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں محفوظ رہتے ہیں، لیکن جو اس ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے لیے شدید گرمی کے باعث واپسی کا سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں کو یہ ہدایت بھی کی جاتی ہے کہ وہ دن میں 4 لیٹر سے زائد پانی پئیں تاکہ شدید گرمی کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور وہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس وادی میں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پوری وادی کی زمین میں دراڑیں پڑی ہوتی ہیں، جو کہ ایک عجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ یہاں زیادہ گرمی کا دورانیہ جون سے ستمبر تک ہوتا ہے۔ اس قدر گرمی اور خشکی کے باوجود اس 34 ملین ایکڑ پر پھیلی وادی میں پودوں کی 900 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کئی طرح کے جانور بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سانپ بھی شامل ہے۔ یہ وادی سطح سمندر سے 36 میٹر گہرائی میں واقع ہے اور امریکہ میں کوئی دوسرا مقام ایسا نہیں جو سطح سمندر سے اتنی گہرائی میں واقع ہو۔ اس وادی کی ایک پرسراریت یہ تھی کہ یہاں پتھر خود بخود حرکت کرتے تھے۔ دہائیوں تک اس پرسراریت نے دنیا کو حیران کیے رکھا، لیکن چند سال قبل کیلیفورنیا کے انسٹی ٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے ماہرین رچرڈ نورس اور جیمز نورس نے اپنی تحقیق میں پتھروں کی حرکت کا راز فاش کر دیا۔ اگرچہ یہ وادی اپنی شدید گرمی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن سردی کے موسم میں رات کے وقت یہاں بھی زمین پر برف کی ایک تہ جم جاتی ہے اور دونوں ماہرین کے مطابق یہی برف کی تہ پتھروں کے خود بخود حرکت کرنے کی وجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جما دینے والی سرد رات کے بعد دن کو جب سورج کی تپش پڑتی ہے تو برف کی تہ پگھلنے سے نیچے کی سخت زمین ریشم جیسی نرم ہو جاتی ہے اور ہوا کے ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی پھسل کر ایک سے دوسری جگہ سرک جاتے ہیں۔ چونکہ وادی میں برف کی تہ کم ہی جمتی ہے، لہٰذا پتھروں کے از خود سرکنے کا نظارہ بھی کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وادی میں سیاحوں کی سہولت کے لیے ایک نیشنل پارک بنایا گیا ہے جس میں کئی ہوٹل موجود ہیں۔ اس وادی میں اتنی زیادہ گرمی پڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وادی 4 پہاڑی سلسلوں کے سنگم میں ہے۔ یہ پہاڑ نہ صرف بارش کو اس وادی تک آنے سے روکتے ہیں بلکہ ان کی وجہ سے نمی بھی بہت کم ہی وادی کی زمین کو نصیب ہوتی ہے۔ یہاں بادل نہ آنے کی وجہ سے آسمان بالکل صاف رہتا ہے۔ اس پر یہ وادی سطح سمندر سے 36 میٹر گہرائی میں ہے، چنانچہ یہاں کی ہوا کا درجہ حرارت بہت زیادہ رہتا ہے۔ یہاں کا موسم اتنا شدید ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں سیاح یہاں پہنچتے ہیں اور زیادہ تر لوگ انتظامیہ کے بنائے گئے ہوٹلوں میں رہنے کی بجائے کیمپ لگا کر مقیم ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ عموماً اندر سے ہی وادی کا نظارہ کرتے ہیں، باہر نکلنے اور دور تک جانے کی جرات کسی کو ہوتی ہے۔